إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ تفسیر السعدی، سورت نمبر 1، الفاتحہ، آیت نمبر 5۔ ترجمہ، اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ تفسیر، ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تجھ اکیلے ہی کو ہم عبادت اور استعانت کے لیے مخصوص کرتے ہیں، کیونکہ نحوِ قاعدے کے مطابق معمول کا اپنے عامل سے پہلے آنا حصر کے معنی پیدا کرتا ہے، اور حصر سے مراد صرف مذکور کے لیے حکم کا اثبات اور اس کے سوا کسی اور کے لیے اس حکم کی نفی کرنا ہے۔ گویا بندہ کہتا ہے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے مدد کے طلبگار نہیں ہوتے۔ عبادت کو استعانت پر مقدم کرنا عام کو خاص پر مقدم کرنے کی نوع سے ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کے حق کو بندے کے حق پر مقدم کرنے کا اہتمام ہے۔ عبادت ایک ایسا اسم ہے جو ان تمام ظاہری اور باطنی اعمال و اقوال کا جمع ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور جن سے وہ راضی ہوتا ہے۔ استعانت کا مطلب جلب منفعت اور دفع ضرر کے حصول میں پورے وسعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے قیام، منافع کے حصول اور نقصان کے ازالے میں صرف اسی سے مدد کا طلبگار ہونا ابدی سعادت کا وسیلہ اور تمام برائیوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ پس نجات کا راستہ یہی ہے کہ عبادت بھی صرف ایک اللہ کی جائے اور مدد بھی صرف اسی سے مانگی جائے، اور عبادت اس وقت تک عبادت نہیں جب تک کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل نہ کیا گیا ہو، اور اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو۔ ان دو امور کے وجود سے عبادت متحقق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے استعانت کو عبادت کی بعد ذکر کیا ہے، حالانکہ استعانت عبادت میں داخل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی تمام عبادات میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد نہ فرمائے تو بندہ اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل اور اس کی منہیات سے اجتناب نہیں کر سکتا۔